بچے جو اکثر ضدی ہوتے ہیں نا، وہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. بچہ بد اخلاق نہیں ہوتا، یاد رکھو. بچہ فطرت پہ ہوتا ہے. سب بچے ٹھیک نیک شریف شرفا ہوتے ہیں. یہ بڑے ہو کے بگڑتے ہیں جو بھی بگڑنا ہوتا ہے. بچے سارے پیارے ہی ہوتے ہیں، نیک ہی ہوتے ہیں، شریف ہی ہوتے ہیں. اگر کسی بچے کی طبیعت میں غصہ ہے تو وہ بد اخلاق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صحت کا کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ. اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے. بعض دفعہ کسی وائٹامن کی کمی ہوتی ہے، وائٹامن ڈی کی بہت کمی آج کل کامن چل رہی ہے، اس سے بھی بچے چڑچڑے ہوتے ہیں. تو کسی ڈاکٹر سے بڑے آرام سے بعض دفعہ علاج ہو سکتا ہے. اور ایک چیز کامن ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس، لیکن کچھ چیزیں اتنی کامن ہیں تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. ڈاکٹر بھی آپ کو وہی کہے گا. بچوں کو بازاری چیزیں کھلانا چھوڑ دیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں بچہ تو اتنے پاپڑ کھاتا ہے، اتنی چاکلیٹیں کھاتا ہے، پھر بھی امتحان میں نمبر اچھے آتے ہیں. بھائی ہر نقصان دہ چیز کا ہر ایک پہ اثر فوری طور پہ نہیں ہوتا. آپ بچوں کو چاکلیٹیں کھلائیں، پاپڑ کھلائیں، بچے چڑچڑے ہوں گے لازمی، یہ ذہن میں رکھو. میٹھا بہت زیادہ کھلا رہے ہیں، چینی بہت زیادہ کھلا رہے ہیں، وہ لازمی چڑچڑا ہوگا، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں کسی کے اختلاف ہے؟ بولو. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، سب پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے سب کہیں گے 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. ایسے ہی میٹھا زیادہ کھانا، چینی کھانا، چاکلیٹیں کھانا، یہ صحت کے لیے، پاپڑ واپڑ یہ صحت کے لیے نقصان دہ. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے ایک حقیقت. بڑا بھی کھائے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا، بچے کھائیں گے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو کچھ تو کھلائے نا، ابھی کھانے میں دیر ہے تو یہ پاپڑ کھا لے. وہ میرا بچہ بھی پاپڑ کھا رہا ہے، وہ دیکھو بیٹھا ہے، وہ میرا بچہ میرا بیٹھا ہے، وہ بھی پاپڑ ہی کھا رہا ہے، اتفاق سے میری نظر پڑ گئی. تو یہ پاپڑ کھا لے بھائی، تو یہ چاکلیٹ کھا لے، پیٹ بھر جائے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، یاد رکھو. بھوکا رہ لے بچہ، کوئی نقصان نہیں ہے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. بعد میں کھا لے گا، کمی پوری ہو جائے گی. غلط چیز مت کھلاؤ اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو بچے کو پالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. بچے تو انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہیں. بچے اللہ نے خوشیاں دینے کے لیے پیدا کیے ہیں، ٹینشن دینے کے لیے پیدا نہیں کیے. تبھی بچے پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹو خوشی میں. آج کل بچے عذاب بنے ہوئے ہیں کیونکہ ماں باپ ان کو چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں اور چپس کھلا رہے ہیں. اور یہ جو چپس ماں باپ بچوں کو صبح ناشتے میں بنا کے دیتے ہیں، آلو کے چپس تیل میں تل کے، یہ زہر ہے میرے بھائی بچے کے لیے. اتنا اس میں نشاستہ ہوتا ہے، اتنا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، اس میں منرلز تو ہے نہیں. وہ تو آپ نے تل کے ان کا تو بڑا غرق کر دیا بالکل. آلو ویسے کھلا دو، بوائل کر کے ویسے کھلا دو آلو ان کو. تو وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں چھین رہے ہو آپ ان سے. تو اس لیے اس پہ کنٹرول کرو میرے بھائی. میں ایسے مالدار گھروں کو جانتا ہوں، اللہ نے بہت پیسہ دیا ان کو، لیکن نہ وہ انہوں نے سیریلیک لگایا، نہ پیکنگ کا دلیا لگایا انہوں نے. وہ کیا کرتے ہیں، روٹی کو گرینڈ کیا، چھوٹے بچے کو نا، اسے دودھ میں ڈالا، تھوڑی دیر رکھا اور وہ شہد ملا دیا اس میں یا کوئی میٹھا کرنے کے لیے. وہ چھوٹے بچے کو جب وہ دودھ چھڑاتے ہیں نا تو یہ کھلانا شروع کرتے ہیں اسے. ٹھیک ٹھاک صحت مند بچے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ اگر کھلاؤ گے لوگ کہیں گے غریب آدمی. بیوی تانے دے دے کے مار دیتی ہے کہ سیریلیک کا خرچہ بچا رہے ہو، پاؤڈر کے دودھ کا خرچہ بچا رہے ہو، روٹیاں گرینڈ کر کے کھلا رہے ہو. تو اس کو بولو بھائی میں خرچہ نہیں بچا رہا، میں آپ کو کیونکہ مائیں پالتی ہے نا، یہ چڑچڑا ہوگا، صحت خراب ہوگی، میں تو باہر چلا جاؤں گا، میں تو آفس میں رہتا ہوں، آپ بیڑا آپ کا غرق ہوگا. چند دن میں نے خود تجربہ کیا ہے بھائی، بچوں کو باہر کی چیزوں سے بچایا 6 مہینے. اب اس میں بچے کی ماں سے بھی لڑنا پڑتا ہے انسان کو، وہ ہم لڑ سکتے نہیں ہیں. 6 مہینے میں نے باہر کی چیزیں روک دی، ایک چیز نہیں کھانے دوں گا باہر کی. اس میں ایک غلط چیز کھلائی، چینی. وہ اب اس سے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. یعنی دیسی گھی اور میں روٹی پہ تھوڑی چینی ڈال دیتا، وہ بھی نہیں ڈالو چینی بھی. لیکن چلو اب بہت اعلیٰ مقام پہ نہیں تقوی کے جا سکتے تو تھوڑا سا تو 6 مہینے پوری سردیاں آ کے ختم ہو گئیں. بچے کو ایک کھانسی بھی نہیں ہوئی، چھوٹے بچوں کو نہ زکام نہ کھانسی، کچھ بھی نہیں. پوری سردیاں گزار دی انہوں نے. اور جس دن پرہیز توڑا ہے نا، اسی دن اس کو اتنا تیز بخار ہوا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو پیکنگ کی چیزیں ہیں نا، پیکنگ کی، تو اللہ کا واسطہ چھوڑ دو ان پیکنگ کی چیزوں کو. جب بیمار ہوگے نا پھر صحت کی قدر کرو گے. یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے وائٹامن سی کی کمی ہے، آپ یا تو لیمن کھاؤ یا امرود کھاؤ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وائٹامن سی سے بھرپور جوس لے کر آ رہے ہوتے ہیں ڈبے میں. بھائی وائٹامن سی نہیں ہوتا اس میں، آپ بے وقوف ہو، میں چماٹ ماروں گا رکھ کے، مجھے غصہ آ رہا ہے. اس میں وائٹامن سی لکھا ہوا ہوتا نہیں ہے. ان کو جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد وائٹامن سی رہنا ممکن ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ کمپنیاں جھوٹ بول رہی ہیں، جب وہ جوس بن رہا ہوتا ہے اس میں وائٹامن سی ڈالتے ہیں، لیکن جس پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے اس سے وٹامن سی نہیں ہوتا اس میں. تو نہیں، میں جہاز میں ہوتا ہوں کتنے دفعہ. بھی ہمارے جن دوست نے مجھے بھیجا بزنس کلاس میں ٹکٹ کرا دیا میرا، ان کی نوازش تھی. لوگ اس پہ بھی جل رہے ہوتے ہیں، مولوی دیکھو بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے.
یہ اگلا نے اب اکرام میں کرا دیا تو میرے اور گئے بھی اسی کے کام سے, ہم تو کرا دیا تو چلتا ہے اتنا, تو یار اس میں تکلیف کی کیا بات ہے. تو بزنس کلاس میں تو ایئر ہوسٹس ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ چاہیے وہ چاہیے, تو میں نے کہا نہیں چاہیے. ایک تو میں صرف اس لیے کھانا کھاؤں کہ فری میں مل رہا ہے جہاز میں, جبکہ مجھے بھوک نہیں ہے. بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جاتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوا, میں کھانا کھا کے گیا ہوا تھا, ایئر ہوسٹس کھانا, اب لوگ تو کھا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ جوس, تو 2 گھنٹے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آپ کا روزہ ہے کیا ایئر ہوسٹس. میں نے کہا نہیں میرا روزہ نہیں. کھا کیوں نہیں رہا؟ میں نے کہا مجھے بھوک ہی نہیں ہے تو میں کیوں کھاؤں بھائی, گھر سے کھا کے آ جاؤں میں. ہمارے مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں کہیں جہاز میں یا کہیں جا رہے ہیں تو ٹرائی تو کرو کیا ہے یہاں پہ. کیوں ٹرائی کریں بھائی, جب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم پاگل ہیں اپنے معدے کی واٹ لگائیں صرف ٹرائی کرنے کے لیے, تو کیوں ٹرائی کریں ہم. تو جوس پھر یہ پھر وہ, میں نے کہا نہیں جوس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم پاگل نہیں ہیں کہ جوس پیئیں بھائی ہم, اس میں وٹامن سی نہیں ہے وہ. اور اس میں جو کمپنیوں کے جوس ہے نا جن کے اندر سنترا نکل رہا ہو, لوگ کہتے ہیں یہ کمپنی میں تو میں نے چیک کیا اندر اس میں باقاعدہ لیمن نظر آیا مجھے اور امرود کے جوس میں امرود نظر آیا. وہ جوس الگ ہوتا ہے, بعد میں امرود ڈالا جاتا ہے اس کے اندر شو کے لیے. میں نے بہت تحقیق کی ہے اس کی. تو جوس تو ویسے بھی نہیں پیو, پھل کھاؤ, اور اگر پینا ہے تو گھر میں جوس نکال کے پیو, وہ خالص ہے. باقی میرے بھائی کتنی ہی ریلائبل کمپنی ہو, کیسے ہی اچھی ہو, پاکستان میں کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے. اور ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ لوگ باہر کی کمپنیوں کی پروڈکٹ یہاں خرید رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر کی ہوتی نہیں ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ میڈ ان جاپان اور میڈ ان فرانس, وہ یہی لکھا ہوتا ہے. گورنمنٹ نے دیکھو ایک وہ لطیفہ ہے نا, امریکہ نے ایک سوئی بنائی اور چیلنج کیا اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے. اتنی باریک سوئی تھی وہ, جاپان کیسے پیچھے رہتا, اس نے چیلنج قبول کیا. اس نے کہا سوئی, میں اس سوئی میں سوراخ کر کے دکھاؤں گا. اس نے سوئی میں سوراخ کر دیا بھائی, اتنی باریک سوئی جو کوئی بنا نہیں سکتا. جاپان نے اس سوئی میں کیا کر دیا, سوراخ. پاکستان کبھی پیچھے رہا ہے چیلنج میں؟ پاکستان آیا, اس نے بولا اس نے سوئی بنائی, یہ کیا کام ہے, اس نے سوئی میں سوراخ کیا, یہ کیا کام. پاکستان نے اس پہ لکھ دیا میڈ ان پاکستان, میڈ ان جاپان یا میڈ ان پاکستان, سوری, کہ یہ پاکستان میں بنی ہے. یعنی اتنی زبردست چیز, لکھنا کتنا مشکل کام ہے, اتنی پاکستان نے یہ لکھ کے دکھا دیا. تو یہاں 2 نمبر کاموں میں ہم الحمدللہ اتنی ہم نے ترقی کی ہے کہ 2 نمبر ہی میں ہم سے ایک بندہ مجھ سے ملا, بڑے کرمنل کیسز میں ہے نا وہ, تو میں نے اس سے کہا یار میرا یہ کام ہے ذرا یہ کر دو. اس نے کہا مفتی صاحب الٹا کام کروانا ہے تو بتاؤ کوئی. میں کبھی لیگل کام کرتا ہی نہیں, مجھے آتا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ پٹوانا ہے, مروانا ہے, چترول لگانے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, لیگل وے میں کرو. کہ لیگل وے میں نہیں کرتا کام, مجھے آتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی ایسی فلمیں ہیں نا, آپ حیران ہو گئے. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے پتہ نہیں مجھ لیگل وے میں ہوتا نہیں, کوئی الٹے طریقے سے کسی سے پیسے نکلوانے یا کسی کے چترول لگوانے ہیں, تو وہ میں بہت سارے میرے پاس راستے ہیں. تو میں نے کہا تمیز سے کر لو. کہہ رہے تمیز والے پھر دوسرے لوگ ہیں, ان سے کروا لو آپ کو. خیر, تو پاکستان الٹے کاموں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت ترقی دی ہے. تو یہ جو باہر کی کمپنی ہے, اس کا یہ پتہ کہاں ہوتا ہے کہ یہ باہر کی, اور اگر ہے تو کمپنی نا, اگر باہر کی بھی ہے تو کمپنی آپ کو صحت نہیں دے گی. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کھاؤ. یہ جو خاتون نے پوچھا نا بچہ چڑچڑا ہے, آپ اس کو 6 مہینے کے لیے باہر کی ساری چیزیں چھڑا دیں, بند کرا دیں, چینی بھی بند کرائیں اس کی. دیسی گڑ کہیں سے مل جائے, وہ بھی گڑ بھی 2 نمبر ہے. گڑ کون سا صحیح ہے, اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں براؤن شوگر کھائیں گے, براؤن شوگر ہے, لطیفہ ہے, ہنسو اس پہ بیٹھ کے, یہی شوگر ہے, وہ یہی شوگر ہے, تھوڑا کیمیکل کم ڈال دیتے ہیں اس میں, یا اس پہ براؤن کلر لگا دیتے ہیں. تو شوگر ہی نہیں کھاؤ, براؤن ہو یا گڑ بالکل کہیں سے دیسی مل جائے تو ٹھیک ہے, یا شہد ہے, باقی یہ بیکار باتیں ہیں. تو اس لیے میں صرف ایک نقصان دہ چیز کھاتا ہوں, وہ ہے چائے, پیتا ہوں وہ بھی میں نے اس لیے کہ تقوی کا ایسے معیار پہ مت جاؤ کہ وہ افورڈ ہی نہ کر پاؤ, پھر چرس پہ آ جاؤ ڈائریکٹ. بعض دفعہ زیادہ نیک بننے کی کوشش میں آدمی تقوی جب ٹوٹتا ہے نا اس کا, تو میں ایک غلط چیز پیتا ہوں, وہ کیا ہے, چائے. مجھے پتا ہے یہ صحت کے لیے, اور جتنے فضائل چائے کے اور کافی کے بیان کیے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. تھوڑے بہت فائدے تو چرس میں بھی ہوں گے, تو کافی میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ فائدے, لیکن اصل یہ انسانی باڈی کے لیے ہے نہیں, بنی نہیں ہے. یہ وقتی طور پر آپ کو ریلیکس کرتی ہے, نشہ ہے یہ نہیں ملے گی تو آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہوگی. تو میں صرف ایک غلط چیز جو کھاتا ہوں وہ کیا ہے, چائے ہے, اور بتا کے کھاتا ہوں یہ غلط ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ یار تقوی کے ایسے معیار پہ گئے کہ برداشت نہ ہوا, کیونکہ پھر ہر محفل میں جہاں بھی جا رہے ہیں چائے نہیں منع کر دو تو لسی لے آئے گا اٹھا کے. لسی میں اتنا میٹھا ادھر دماغ آدمی کا خراب ہوتا ہے اسے پی کے, پھر لوگ بیزار کرتے ہیں. تو پھر چائے کم درجے کا نشہ ہے. جس محفل میں ہیروئن مل رہی ہو وہاں چرس پی رہا ہو نا کوئی, تو اس کو شاباش دینی چاہیے کہ اس کے پاس آپشن ہیروئن کا تھا لیکن گزارا کس پہ کر رہا ہے. تو یہ چھوڑ دو. یہ بچوں کو خاص طور پہ چاکلیٹیں موکلیٹیں, یہ ابھی بچے ہمارے سب بچے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو ایک نمبر کے شرارتی ہوتے ہیں. عید پہ سارے بچے, ساری چینل اے, چینل بی, چینل سی, ڈی, سارے چینلوں کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں.
تو کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. ایک بچے نے عیدیاں بھی بہت ملی ہوئی تھیں, ہمیں نہیں پتا تھا, سارے کمرے میں جمع ہو کے نا عیدیاں تو شو کر رہے ہوتے ہیں نا, میرے پاس اتنے بچوں کی تو یہی عید ہوتی ہے. تو کیا ہوا, ایک بچے نے اتنے پاپڑ کھائے ہیں, اس کو پھر مجھے تو پتا نہیں تھا, اس کو ہاسپٹل لے کر گئے رات, اس کو الٹیاں, موشن, اتنا زخم ہوا میدے میں اس کے. تو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. اپنی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی, بچے کی بھی صحت بھی. بچہ سے بہترین انٹرٹینمنٹ کوئی ہے نہیں. بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے, ہر وقت کہہ کے لگا کے ہنستا ہے, خوش رہتا ہے, آپ کو بھی خوشیاں دیتا ہے. صحت خراب ہے, آپ کو ڈپریشن کا مریض بنائے گا. وہ آدمی کہتا ہے یار مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کیا تھا, عذاب بنا دیا اس نے میرے. تو عذاب آپ نے خود بنایا اپنے لیے اس کو. لیکن وہی بات ہے, کہاں مانیں گے؟ اس کے لیے ماں کو ایکشن لینا پڑتا ہے. اچھا, ڈمپر حادثات بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں نے بھی اشتعال میں ڈمپر چلانا شروع کر دی. اس کے ساتھ ساتھ مہاجر اور پختون لسانی فسادات کو بھڑکایا جا رہا ہے. مہاجر پختون فسادات ہم نے کراچی میں پہلے بہت دیکھ لی ہیں, اور جو بوری بند لاشوں کا کلچر دیکھا ہے, خدا کے لیے اس کلچر کو دوبارہ مت لے کر آؤ. پٹھان ہمارے بھائی ہیں, جو مہاجر ہیں ان کے بھائی ہیں, اور مہاجر پٹھان مہاجروں کے بھائی, مہاجر پٹھان کے بھائی, سب مسلمان ہیں. پنجابی, پٹھان, بلوچ, ہر قوم میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتی ہیں. آپ کی قوم میں ایک خامی ہوگی تو دوسری خوبی ہوگی, اس کی قوم میں خوبی ہوگی تو دوسری خامی ہوگی. بدبودار نعرے تو اللہ کے نبی نے ختم کر دی ہیں. سب, پورا ملک سب کے لیے بھائی. تو کوئی بھی تنظیم آ کے پٹھان پنجابی کی بات کرتی ہے, اس پہ اس کو پروموٹ نہیں کرنے دو. باقی ڈمپر کی میں نے بات کی ہے, حادثات بڑھتے جا رہے ہیں. تو جو ڈمپر اسپیڈ لمٹ کراس کر رہا ہے, آپ دیکھنے روڈ پہ زگ زیگ ڈمپر چلا رہا ہے, اس کو پکڑو, آپ 100 دفعہ پکڑو, آپ اس کو نہیں چھوڑے. لیکن جو نارمل وے میں چل رہا ہے, تو اس کو یہ نہیں ہے کہ جو بے گناہوں کو مارنا شروع کر دو. یار آپ یہ اپنی ٹھڑک وہاں نکالنا شروع کر دو. یہ انسان ہے, یہ بھی آپ کا بھی ہو سکتا ہے کوئی بیٹا کل ڈمپر چلائے, آپ کو بھی کچھ چلانا پڑ جائے, تو اپنے آپ پہ رکھ کے سوچا کرو. موجودہ حکومت کی ایک وزیر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا. فوش ڈانسرز اور تھیٹر پہ چھاپا مار رہی ہے. دوسرے حکومتی وزراء کو بھی ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہے واقعی, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. لیکن وہی بات ہے, ہمارے یہاں کوئی بھی اچھا کام کرے تو کیڑے تو نکالنے ہی ہم نے. کسی نے کہا یہ خود کون سا نیک ہے, خود کیا ہے. بھائی چھوڑ دو یار, خود جو مرضی تھی. اگر وہ فحاشی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں سپورٹ کرو, اس کو اپریشیٹ کرو. ہمارے حکمران سارے کام الٹے کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں. جب کوئی سیدھا کام کرتا ہے تو بھی ہم گالیاں دیتے ہیں, تو کہتے ہیں پھر الٹا ہی کرنے تو ہمیں کیا خیال ہے. تو جو کوئی اچھا کرے تو اس کو تو اچھا بولو نا یار. ہر ایک کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے, اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دیا کتنے کاموں پہ. حالانکہ صحابہ کا ایمان کتنا تھا, لیکن نبی بعض دفعہ صحابہ کے چہرے پہ ان کی تعریف کرتے تھے, تم نے یہ کام بہت اچھا کیا, تمہارے اندر یہ خوبیاں بہت اچھی ہیں. تو ہر شخص کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے حکمرانوں میں کوئی اچھا کام کرے. میں نے عمران خان کی تقریر کی اسی لیے سے تعریف کی تھی, کوئی کر نہیں رہا تھا تعریف. میں نے کہا یار ہم ہی کر لیں بیٹھ کے. اس میں ہمیں اتنی گالیاں پڑی, لوگوں نے کہا حکومت کے پٹھو, سرکاری ملا, درباری ملا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کسی کو کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں. ڈالرز اور تھیٹر پر چھاپے مار رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ان کی کوششوں کو قبول کرے جو یہ کر رہی ہیں. ڈالرز نہیں, کیا لکھا ہوا ہے, ڈالر ڈانسرز. 4 شادیوں میں مال کا ہونا ضروری ہے یا صرف انصاف؟ انصاف کا ہونا ضروری ہے. مال کا ہونا جب ضروری ہے جب آپ مالدار لڑکی سے شادی کر رہے ہو. آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس خاندان میں شادی کرو. آپ کی تنخواہ 20,000 ہے اگر, تو ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی آمدن 10,000 ہے اور اس میں 6 بیٹیاں پال رہے وہ, تو اس کو آپ کی 20,000 بھی بہت زیادہ لگے گی. غریب آدمی جب شادی نہ کرے جب دنیا کا سب سے زیادہ غریب ہو وہ, باقی جتنی لڑکیاں وہ سب اس سے مالدار ہوں. آپ جتنے غریب ہیں تو آپ سے بھی تو زیادہ کچھ غریب ہوں گے نا. ایک باپ 50,000 میں 6 بیٹیوں کو پال سکتا ہے, پال رہا ہے مجبوری میں, تو اس کے لیے تو آپ کی 30,000 تنخواہ بھی بہت ہے, 25,000 بھی بہت ہے. وہ کہے گا یار مجھ سے تو اچھا ہی کھلا دے گا نا. کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کولا نیکسٹ کولڈ ڈرنک پینے سے منع کیا؟ مفتی تقی صاحب نے بائیکاٹ کا کہا ہے, کسی خاص کمپنی کا میرا خیال ہے نام نہیں لیا انہوں نے. 17 سال کے لڑکے موبائل خرافات دیکھ کر اپنے آپ کو استغفر اللہ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج کل ماں باپ کو چاہیے نگرانی کریں بھائی بچوں کی. میت کو دفن کرنے کے بعد کیا مختصر دعا کی جا سکتی ہے؟ جی, قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی جا سکتی ہے. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, انفرادی کی جا سکتی ہے, بلکہ کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو دفناؤ تو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. گرمیوں میں قبرستان میں بہت دفعہ لمبی دعا کی جاتی ہے, کیا ہم دعا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ بھائی لمبی زیادہ دعا نہ کرو گرمی میں, کیونکہ جو ہیں وہ نہ مر جائیں کہیں. اس کا تو انتقال ہو گیا, لیکن آپ لوگوں کا انتقال نہ ہو, لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. سنت کی تعریف کیا ہے؟ فقہ حنفی میں سنت کی تعریف یہ ہے کہ نبی اور صحابہ کا قول و فعل, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. پورا اصول فقہ کا سوال ہے, اس کو تو لمبا جواب ہے. احناف کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے کہ جیسے ہی حدیث آ گئی بس اس کو فالو کرنا ہے, بلکہ احناف کا اصول جو اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ, وہ یہ ہے کہ جب حدیث آئے گی تو سب سے پہلے کتاب اللہ پہ پیش کیا جائے گا اس کو,
خبر متواتر پہ. تو اگر وہ خبر متواتر کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, اگر موافق نہیں ہے تو خبر متواتر کو لیا جائے گا, حدیث کی تعویل کی جائے گی. یہ جو ہم پہ اہل حدیث لوگ اعتراض کرتے ہیں, ان کے سامنے حدیث آتی ہے تعویل کرتے ہیں, بھائی تعویل اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم عقل کو استعمال کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ نبی کا جو متواتر عمل ثابت ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. خبر الواحد حجت اذا لم يخالف الکتاب والمتواتر, خبر واحد حجت ہے جب بشرطے کہ قرآن کے اور خبر متواتر کے خلاف نہ ہو. کون کون سی موت شہادت کی موت ہوتی ہے, اس میں کنفیوژن ہے, جیسے کرنٹ لگنا یا ایکسیڈنٹ, کوئی بھی حادثاتی موت ہوگی وہ شہادت کی موت ہے. ہاں ایک اعلیٰ درجے کی شہادت ہے, وہ شہادت ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے حاصل ہوتی ہے. جمعے کی نماز میں کندھے پھلانگ کر جانا ناجائز ہے, حدیث میں وعید آئی ہے, تو یہ ناجائز صرف جمعے کی نماز میں, ہر نماز میں کسی کے کندھے پھلانگ کے آپ آگے نہیں جا سکتے. یا استادی جی تم ان ڈیرہ اسماعیل خان لمصافحتی کا حل تسمح لی الان او بعد المجلس لا استطيع اسمح لك لاني تعب جدا. آج ہی میں سعودیہ سے آیا ہوں, سفر سے آیا ہوں, نہ دن میں سویا نہ رات میں سویا, تھکاوٹ سے حال خراب ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے جو صاحب آئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے سعودی عرب سے آئے ہیں, عربی بول رہے ہیں نا. کہاں ہے ڈیرہ اسماعیل؟ چلے گئے میرا خیال. اچھا, جب کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے آتا ہے تو میں کہتا ہوں اسماعیل خان کے ڈیرے میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں سوری ڈیرہ اسماعیل خان میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا اسماعیل خان کہاں رہتا ہے؟ جب اسماعیل خان کے ڈیرے میں تم رہتے ہو تو پھر اسماعیل خان. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے ہیں کبھی؟ گل احمد کے کپڑے پہنتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا پھر گل احمد کیا پہنتا ہے؟ جب گل احمد کے کپڑے آپ نے پہن لیے, گل احمد کیا پہنتا ہے پھر؟ وہ کوئی جواب ہی نہیں ہوتا بیچارے کے پاس. قضا نماز کیسے ادا کریں؟ مثلا اگر میرے 2 مہینے کی نماز قضا ہو گئی تو کیا میں لوٹاتے وقت 2 نمازیں ایک ساتھ لوٹا سکتا ہوں؟ جی ہاں لوٹا سکتے ہیں. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنا, مغرب کے وقت 2 دن کی قضا ادا کرنا, مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء اگر قضا ہو گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے, ادا نماز نہیں کر سکتے. ہر نماز کا اپنا ایک ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ نماز میں کوتاہی ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے. یہ صحیح حدیث ہے, کوئی اجازت نہیں ہے اس کی. اس پہ میں پراپر انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, میرے ذمے ہے. جیسے عدالتی خلا پہ کروایا, ابھی وطر پہ کروایا, تو اس پہ بھی میں بھی پراپر کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مطلب کیا ہے, قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے, کہ کیا ایک نماز کو دوسرے نماز کے ٹائم میں لے جا سکتے ہیں, یا یہ مطلب ہے کہ ایک نماز کو آخری وقت تک لے کر گئے اور دوسری کو اول وقت میں لے کر گئے, یہ مطلب ہے, سوائے حج کے موقع پہ.